السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کشیدگی جو ہے میں محسوس کر رہا ہوں، اور جو میرے پاس سارے معاملات پہ جو میری نظر ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دن بدن جو ہے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ کشیدگی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کے اثرات بڑے واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم آج کے ولاگ میں اپنے تجزیے میں ان پر روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو حقیقت کے اندر جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پس پردہ، اس سفارتی سطح سے آپ کو بہترین معلومات ہم فراہم کر سکیں اور آپ اسے سن سکیں۔ اچھا، اب جو میں نے بات کی تھی بگاڑ کی، تو اس میں ایسا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ آج تو ایک یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خبر لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں، سیکرٹری صاحب جو ہیں عمر حمید صاحب، ان کے استعفے کے بارے میں کہا، کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ فیض صاحب یہ کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیے، جو میرے پاس جو معلومات ہیں دستیاب میرے ذرائع سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو استعفیٰ ہے بلا شبہ ان کی صحت، ظاہر سی بات ہے، عمر کا تو خیر تقاضا ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر آفٹر مطلب 45 یا آفٹر 50 تو ہوتے ہیں معاملات، لیکن وہ ایز سچ ایسے بیمار نہیں تھے کہ وہ اپنی خدمات کو انجام نہ دے سکیں، بلکہ ہوا یہ کہ وہ دباؤ کا شکار تھے، اور دباؤ کا شکار ہونا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے اور جو حالات گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو ایک صورتحال بن رہی ہے، الیکشن کمشنر، سپریم کورٹ اور پلس اسٹیبلشمنٹ، اور یہ کے حوالے سے جو بھی معاملہ اس وقت چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس حوالے سے یہ کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ ان تین بڑے اداروں کے درمیان، یہ موذی ادارے ہو گئے نا، بڑے بڑے پلر ہیں آپ کے، سپریم کورٹ ہو گیا، پارلیمنٹ ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ، یہ بڑے ادارے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ کہیں سینڈوچ بنے، تو لہٰذا بہتر انہوں نے سمجھا کہ اگر وہ استعفیٰ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید الیکشن کمیشن ان کے استعفے کو منظور نہیں کرے گا، یہ میرا خیال ہے، ابھی تو مجھے نہیں پتا، شام تک پتہ لگے گا، لیکن بہرحال اصل وجہ یہ ہے۔ اچھا دیکھیے، جو حالات کی میں کشیدگی بتا رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہمیں جو پاکستان میں جو طاقتیں ہیں وہ ابھی تک بین الاقوامی سطح کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ نظر انداز ہو کر اپنے مفاد کے اندر یہ فیصلے کر رہے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ نہ صرف اپنے مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں، اپنے مفاد میں نہیں بلکہ بین الاقوامی مفاد میں وہ فیصلے کر رہے ہیں، حالانکہ بیسیکلی تو انٹرنل آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کیا سچویشن ہے، کیا آپ نے کرنا چاہیے، جو آپ کے پاس حالات ہیں ایسا نہیں ہو رہا۔ لیکن ابھی بھی جو بیرون ملک کے جو پالیسیز ہیں، جس طریقے سے ساری دنیا کے اندر ایک یہ جو غزہ کی جو جنگ کے بعد جو مسلمانوں کو ایک دفعہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر ایران کی جو ایک مقبولیت ہو رہی ہے اس وقت مسلم ممالک کے اندر، جو کہ ایک بڑا کام ایران کو، سعودی عرب کو چائنا نے ساتھ بٹھا کے اور رشیا نے ساتھ بٹھا کے جو مسلم بلاکس کے اندر جو ایک انہوں نے وہ پیدا کی تھی، ہم آہنگی پیدا کی، جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ایران اور پلس لبنان اور سیریا اور یہ تمام ممالک، جو تمام بلاکس جو ہیں، ایون یمن، وہ جو ہے مطلب ان تمام ممالک کے اوپر، مغربی قوتوں یا استعماری قوتوں کے اوپر جو کہ مسلمانوں کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں، ان کے اوپر وہ بھاری پڑ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے دوبارہ وہ کام شروع کیا جا رہا ہے ساری دنیا کے اندر کہ پھر دوبارہ ایک دفعہ شیعہ سنی کے درمیان جو ہے اختلافات جو ہے پیدا کیے جائیں، اور وہ ساری دنیا کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی مولانا مسعود عثمانی صاحب کا قتل جو ہوا ہے، ان کو جو شہید کیا گیا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ نے محسوس کیا گا کہ سے پاکستان کے اندر بہت کئی قسم کے جو سپاہ صحابہ وغیرہ یا دوسری تیسری تنظیمیں جو ہیں، ان سب کے جو ہے وہ اجلاس شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جناب وہ اس وقت ان پہ انگشت نمائی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو اب اصل مسئلہ یہی ہے، اور سب جگہ وہ یہی ایک سلسلہ جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جو انٹرنیشنل اس حوالے سے جو ہے بڑی پراکسیز جو ہے وہ بھی مسلم دنیا میں شروع کر دی گئی ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر جو کرمان کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً more than 100 جو ہے مطلب لوگ شہید ہوئے ہیں، اور تو ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران ایک فقہ شیعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ساتھ ہی پھر کیا کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ افغانستان کے، اچھا وہاں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ داعش نے کیا ہے۔ اچھا ساتھ ہی افغانستان کے اندر جو کابل کا جو صوبہ ہے، وہاں پر آپ دیکھیں جو وہاں پر کابل کے اندر جو ہوا ہے مسلم جو شیعہ علاقہ ہے برجی کا، وہاں بھی دھماکہ ہوا ہے۔
اور وہاں بھی تقریباً کو مطلب جو ہے تقریباً 20-22 کے قریب جو ہے وہاں بھی لوگ شہید ہو گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی داعش نے کیا ہے، داعش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داعش بنائی کس نے تھی؟ میں نے تو نہیں بنائی تھی، نہ آپ لوگ جو سنتے ہیں نہ آپ میں سے کسی نے بنائی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ہیلری کلنٹن جو ہے بتا چکی کہ داعش کو کس نے کریٹ کیا تھا، تو اس کے بعد بھی کوئی آپ کو شک ہے؟ اگر ان کے کہنے کے باوجود بھی اگر آپ کو شک ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ پاکستان کے اندر یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے دوبارہ شیعہ سنی کے درمیان ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ارباب اختیار کو نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے ارباب اختیار تو بالکل اس وقت فارغ بیٹھے۔ آج میں نے پرائم منسٹر کی تقریر سنی، وہ صاف فرماتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے نا جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے، کوئی بھی معاملہ جو ہے کسی کو مطلب اجازت نہیں ہو سکتی اس حوالے سے جو لوگ ملوث تھے یا ان کے اندر شامل تھے۔ بھائی 9 مئی کی تو ہم شروع سے مذمت کرتے رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہے کہ اس میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، آج پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ ISPR جو ہے قوم کے ذریعے جو ہے وہ حقائق شیئر کرے گی۔ بھائی اتنا دیر کیوں کر دیا آپ نے؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں یار تو آپ اس کو فوراً شیئر کرتے، پہلے شیئر کرتے، اس کے بعد آپ عمران خان کو پکڑتے، لیکن آپ نے حقائق شیئر کیے بغیر پہلے ہی عمران خان کو پکڑ لیا، اور پہلے ہی 8-9 ہزار آدمی کو 9 مئی کے حوالے سے ڈال دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے ان پہ اتنا ظلم ستم کر کے اتنی تنگ دستیاں ان کے اوپر لا کر اب اگر آپ وہ حقائق شیئر بھی کریں گے تو کون مانے گا اس کو؟ میں فوج کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا، فوج میری اپنی ہے، لیکن میں ایک تجزیہ نگار ہوں، میں جنرل تجزیہ دے رہا ہوں۔ کوئی نہیں مانے گا، اس لیے نہیں مانے گا، لوگ کہیں گے کہ اگر یہ حقائق آپ سو رہے تھے، اب تک سوتے رہے ہیں آپ نے ساری، لوگ یہ کہیں گے کہ ساری چیزیں آپ نے فیبریکیٹڈ تیار کی ہیں، کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ باہر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان کا جو آرٹیکل آیا ہے اس کے بعد بھی کافی مطلب اب اس میں شور اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے 9 مئی میں پکڑا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہر مہذب جو قوم ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اپنی افواج کے اوپر یا اپنے دفاعی اداروں کے اوپر حملے کریں، لیکن سوال یہ پتہ ہے جب حملہ ہوا، جب اتنا بڑا واقعہ تھا، تو آپ نے اب تک اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تو پہلے پکڑ لیا، اور اس کے فوراً بعد جو ہے واضح نظر آ رہا ہے کہ PTI کو تمام سیاسی عمل سے آپ سیگریگیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سیگریگیشن کا جو عمل ہے مطلب یہ تو ایک واضح مطلب نظر آ رہا ہے سامنے۔ تو اس کے بعد پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں وہ ISPR آپ بتائے گی، تو بھائی جب بتائے گی تو اس سے پہلے آپ نے جناب ان کو نہ ان کے الیکشن لڑنے کا بھی آپ نے بھی فیصلہ نہیں کیا، اس پہ بھی کہا رہا ہے کہ ان کو بینڈ کر دیا گیا ہے، تو ساتھ میں ان کو بھی کر دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ان کو PTI کو کے جو لیڈران ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہیں، کیا ان کو سائفر میں پکڑنا چاہتے ہو؟ کیا ان کو 9 مئی میں پکڑنا چاہتے ہو؟ کیا ان کو تو شخانے میں پکڑنا چاہتے ہو؟ کیا ان کو وہ نکاح کے کیس ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں عجیب گڑبڑ ہے سارا معاملہ۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ سیگریگیٹ کرنا ہے، مطلب بالکل علیحدہ کرنا ہے سیاسی عمل سے عمران خان کو، جو کہ ان کو باہر سے ڈکٹیشن ملی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے PM صاحب جو باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا ان کی باتیں، تو بہرحال میں تو خیر ان باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتا، میں تو روز اول سے کہتا رہا ہوں، اور ہمیشہ سے میرا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کبھی رہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہائیبرڈ پلس جو ڈیموکریسی ہے نا، یہ مطلب کہ آدھا تیدر آدھا بٹے اول، تو ڈیموکریسی ہمارا نظام حکومت نہیں، سوری ٹو سے یہ مغربی نظام حکومت ہے، اور مغربی نظام حکومت کے اندر آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر، مطلب فوج بھی آپ نے انوالو کر رکھی ہے۔ مطلب پاکستان کے اندر عجیب تماشا ہے کہ فوج بھی سیاست کے اندر ہے، دینی جماعتیں بھی سیاست کے اندر ہیں، جرنلسٹ بھی سیاست کے اندر ہیں، ڈاکٹرز بھی سیاست کے اندر ہیں، بزنس مین بھی سیاست، یعنی ہر کوئی بندہ سیاست میں ہے۔ پیچھے رہ کون گیا ہے؟ کوئی نہیں رہ گیا۔ غیر ملکی جو ہے شخصیات ہیں وہ بھی پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں، بڑی طاقتیں بھی پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں۔ مطلب پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک قسم کا مطلب ہے کہ مینا بازار لگ گیا ہے، مطلب جو آئے سیاست میں شامل ہے، مطلب کوئی ہے نہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس ملک میں یہی ہو گیا، اور یہ باقاعدہ ہے کہ انارکی، جیسے ہمیشہ شروع سے میں کہتا ہوں، یہ جان بوجھ کے پیدا کی گئی ہے۔ اور سب سے میں ہمیشہ اس میں لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس کا قصوروار جو ہے نا میں سیاستدانوں کو کہتا ہوں۔ لوگ پھر مجھ سے میں فوج کو اتنا قصوروار، سیاستدان ہی ہمیشہ ٹول بنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی تو کیا یہ گرائی تھی تو کیوں سیاستدانوں نے ان کا ساتھ دیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ووٹ آف، سب کو پتا ہے یار کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا۔ جب ایک حکومت گرا دی گئی تو سارے سیاستدانوں کو چاہیے تھا نا وہ اکٹھے ہوتے کہ نہیں جناب آپ یہ کام نہ کریں، آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ ہماری حکومت گرائیں، ٹھیک ہے اگر ہمیں اختلافات ہیں ہم جمہوری طریقے سے جائیں گے، اگر ہم کامیاب ہو تو ٹھیک ہے نا، ادروائز آگے الیکشن آ رہے ہیں ہم جائیں گے قوم کے پاس۔
لیکن جب وہ آتے ہیں، کوئی بھی جرنیل آتا ہے کہ جناب ہاں نواز شریف کو گرانا ہے، تو 10 آدمی فوراً شیروانیاں تیار کر کے آتے ہیں، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو آپ جو ان کو ہمیشہ جو میں نے کہا جو کندھا جو آپ فراہم کرتے ہو، یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ مسلم لیگ نواز ہو گئی، یہ دوسرے تیسرے جو ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا معاملہ، جو میں تو صحیح بات کرتا ہوں، پر میرے سے مطلب مجھے کوئی وہ نہیں ہے فوج کی، میں کبھی برائی نہیں کرتا، جو بات صحیح ہوتی ہے، اور یہی ایک وجوہات تھی ہمارے ملک میں جو سیاستدانوں کا جو کردار رہا ہے، یہ جو کرتے رہے، یہی ایک وجہ تھی کہ میں نے 98 کے اندر پاکستان کی نہ سیاست کو میں نے خیر بات کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ نہیں چل سکتا یہاں پہ، یہ نہ ڈیموکریسی ہے، نہ کوئی اسلامی سسٹم ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آج اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، آج نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کل کسی اور کے ساتھ چل جاؤ، پھر وہ مسلم لیگ میں گروپ بندیاں ہو گئیں، ایک دن میں زہری صاحب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، دوسرے دن پگاڑا صاحب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، تیسرے دن میں جناب نواز شریف کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، 10 کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ خیر الدین صاحب کہتے تھے میں بڑا ہوں، زہری صاحب کہتے تھے میں بڑا ہوں، ملک قاسم کہتے تھے میں بڑا ہوں، پیر پگاڑا کہتے تھے میں بڑا ہوں، شیخ لیاقت کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا، یا خدا جائے کس وقت، کیونکہ سب کے تانے بانے جو اسٹیبلشمنٹ سے ملتے تھے، جس کو پنڈی سے ٹیلی فون آتا تھا وہ کہتے نہیں جی ہمارا گروپ علیحدہ، ہم آپ ہمیں لے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یہ اتنا ایک دوسرے کے مطلب سے وہ کہتے ہیں نا کہ لنکا میں سارے 52 گز کے تھے، 51 گز کا تو کوئی ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے میں نے بھی 98 کے اندر خداحافظ کیا، میں نے کہا چھوڑو پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اب جن پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذ اس وقت جو منظور ہو رہے ہیں نا، وہ سب یقین کریں، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، صرف ان لوگوں کے منظور ہے جن کے بارے میں 100% یہ یقین ہے کہ بھائی یہ مطلب آگے پیچھے ہو جائیں گے، ان کے ہو رہے ہیں، اور جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر 100% عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، ان کے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ دوسرا ایک طرف وہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی گئے کابل کے دورے پہ گئے ہیں، اور ساتھ میں غالباً ان کے رکن ہے جمال الدین، وہ بھی ان کے ہمراہ ہے، وہ جا کے بات کریں گے۔ بہرحال کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور دوسرے تمام باتوں سے کریں گے، اور مجھے بتایا گیا کہ گورنمنٹ نے ان کو مینڈیٹ دیا۔ خیر گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کون سی گورنمنٹ اور کس کے وہ آدمی ہیں، ایوری بڈی نو آل دس سچویشن۔ تو بہرحال وہ مینڈیٹ لے کر گئے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو امید ہے کہ اللہ کرے کہ وہ اچھا ہو، لیکن جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا اس کے اندر کوئی فی الحال اس کے اندر مطلب کوئی ابھی اچھائی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے لگ رہا ہے یہ معاملہ جو ہے خراب ہوگا۔ اب جیسے ایک استعفیٰ آیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے مزید استعفے بھی آئیں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو لڑائی ہونے جا رہی ہے نا، یہ لڑائی جو ہے بڑی جو موذیوں کی ہے، عدلیہ کی اور مقننہ کی، اور ساتھ میں بیوروکریسی بھی اب اس کے اندر کہیں نہ کہیں گھسے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی گھسے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جو شریف لوگ ہوں گے وہ تو ڈرتے ہیں اس چیز سے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اور ساتھ میں فضل الرحمان صاحب نے بھی آج کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب جو سینٹ کا جو ہے فیصلہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ الیکشن جو آگے جانا چاہیے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یعنی پاکستان کے اندر حالات جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر خراب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح صورتحال باہر ہے اس وقت، باہر بھی حالات جو ہے اس وقت درست نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ اینتھونی بلنکن بھاگے پھر رہے ہیں سب جگہ ادھر سے ادھر، لیکن کوئی معاملہ سدھر نہیں رہا ہے۔ کل وہ لڑائی جو ہے مسلسل جاری ہے، اور وہ حماس والوں نے جناب کارروائی کی ہے، جوابی کارروائی انہوں نے بھی کی۔ حماس کی جو القسام بریگیڈ ہے ان کے نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں تقریباً انہوں نے 16 کے قریب اسرائیلیوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ اور کل جواب میں ادھر لبنان کے اوپر بھی معاملات ہوئے ہیں، کل شام اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی جو ہے حملہ ہوا ہے، حزب اللہ کے 5 جنگجو وہاں بھی شہید ہوئے ہیں۔ خان یونس کے اندر، جنین کے اندر، فلسطین کے اور اسرائیل کے درمیان زبردست اس وقت لڑائی جاری ہے۔ اور جب اس وقت میں بات کروں پاکستان کے وقت کے مطابق شام 4 بجے کا ٹائم ہے، تو اب تک تقریباً مجھے بتایا گیا، تھوڑی دیر پہلے جب میں نے معلومات میسیج لیا تھا تو پتہ لگا 40 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی جنگ کے اندر اس وقت 70% جو ہے انفراسٹرکچر وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اب اینتھونی بلنکن بھاگے پھر رہا ہے، وہ یہ جنگ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کو محدود رکھنا ہے۔ بھائی محدود کیوں، جنگ بندی کی بات کرو نا۔ میں اس چیز کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جنگ بندی پہ بات کیوں نہیں زور دے رہا ہے امریکہ کہتا ہے ہم کوشش کریں کہ جنگ بڑھے نہ۔ بھائی نہ بڑھے سے مراد یہ کہ صرف آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو، یعنی مسلمانوں کی نسل کشی ہوتے رہے آہستہ آہستہ، سلو پائز، بڑھے نہ آگے۔ تو یہ جو ہے نا سارا معاملہ جو ہے یہ سب سمجھنا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر بھی بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں، اور انٹرنیشنل جو مطلب یہ جو مسلم دنیا جو ہے ان کے خلاف جو ایک بہت بڑا ایک سینیریو بلڈ اپ ہوا ہے نا، وہ تمام مسلم دنیا کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ اچھا، اس وقت ایک صورت یہ ہے کہ روس اور یوکرائن کے درمیان، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ روس اور یوکرائن کے درمیان بھی جنگ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ روس جو ہے کیف پر زبردست بڑے حملے کر رہا ہے، اور اس وقت جو میں نے بتایا کہ وہ تو کھنڈر کر دیا ہے انہوں نے کیف۔
اچھا دوسرا ایک یہ ہے کہ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے نا بڑی وہ ٹرمپ کی جو ہے نا مقبولیت سے بائیڈن انتظامیہ بڑی خوفزدہ ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. جیسے یہاں پہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کری جا رہی ہے نا، وہاں پہ ٹرمپ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بائیڈن نے بڑی سخت تقریر کی ہے ٹرمپ کے خلاف. تو میں جو یاد ہے آپ کو، میں نے آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ اور امریکہ میں ٹرمپ اور پاکستان میں عمران، یہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو لوگ کہتے تھے نہیں جی آپ نے کدھر سے کدھر جا کے ملا دیا. اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یعنی ادھر عمران کو ہٹانے کے چکر میں کی کوشش کی جا رہی ہے 9 مئی کے چکر میں، ادھر وہ کیپٹل ہل پہ جو واقعہ ہوا تھا اس پہ ٹرمپ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے مماثلت اس کو نہیں کہتے اور پھر کس کو کہتے ہیں؟ ایودھیا کے اندر میں بتا دوں کہ ایودھیا میں رام مندر کا جو مسئلہ ہے نا، وہ اس کا جناب افتتاح ہونے جا رہا ہے. کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا فیض صاحب اس پر آپ کہیں. دیکھیے میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ مسلمانوں کی کو سوچنا چاہیے کہ جہاں ایک مندر جہاں بنایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد تھی. بہرحال اب وہ توڑ دیا گیا ہے. اس کو بھاجپا کی جو حکومت ہے بی جے پی کی، وہ بڑی مضبوط ہے اس وقت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بھاجپا جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھارتیہ جنتا پارٹی میں جو مسلمان لیڈران ہیں، ظاہر سی بات ہے میں ہوتا ہوں بین الاقوامی فورم پہ تو باتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں سے، وہ کہتے تو ہیں، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی بھاجپا کے اندر یعنی بی جے پی کے اندر جتنے بھی مسلمان لیڈران ہیں وہ یا تو بیوقوف ہیں، یا پھر وہ سنسیئر نہیں ہیں، یا پھر ان کی کوئی گوٹھ دبی ہوئی ہے بی جے پی والوں کے ہاتھوں. لیکن بی جے پی مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. 22 جنوری سے جناب اس کی وہ جو 20 جنوری سے اس کی 26 جنوری تک ساری تقریبات رہیں گی. تو اس میں تو میرا تجزیہ یہی ہے کہ میں تو مسلمانوں کو کہوں گا کہ جناب وہ کوششیں کریں کہ اس دوران جو ہے وہ سفر سے زیادہ گریز کریں، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ اس میں یہ ہے مسلم کش ہندو مسلم فساد جو ہے نا یہ ہو سکتے ہیں. اس کی بڑی اس کی ہے. میں نے پوچھا بھی تھا اپنے طور پہ نیو دہلی کے اندر، اور میں نے کچھ پیغام بھیجے تھے، کیونکہ ہمارا ویسے رابطہ رہتا ہے مطلب لوگوں سے. ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے سے خبریں لینی ہوتی ہیں، شیئر کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ وہ 20 جنوری سے لے کے 26 جنوری تک جو ہے ذرا گھروں میں رہیں، اور بلا وجہ جو ہے نا بلا ضرورت نکلنے سے گریز کریں، اور یہ سوچ کے رکھیں کہ مطلب یہ ان کو پرووک کیا جائے گا ان کے محلے کے اندر ادھر ادھر. اور خاص طور پہ جو ٹرین اور بسوں کے جو ہے نا سفر سے وہ کریں، کیونکہ بڑے پیمانے پہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں سے جو ہے نا بی جے پی اور تمام ہندو انتہا پسند RSS والے وہ سب جو ہے اس طرف جائیں گے. اور 22 تاریخ کو وزیر اعظم مودی صاحب جو ہیں وہ پران پرتیجھا بھی کریں گے اس کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میری ایک جو مجھ سے پوچھا تھا، بھارت کے بھی کئی مسلمان ہیں ہمارے دوست ہیں، ہمارا وہ ویلاگ سنتے ہیں، ہم ان کے بڑا شکر گزار ہیں، اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ فیض صاحب اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا تو یہی ان سے مشورہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ کہ مسلمان جو بھارت کے اندر ہیں وہ متحد رہیں، اور یہ سوچیں اور آئندہ اپنی مساجد کا خیال کریں، اور جہاں پر بھی وہ ہیں اپنے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب وہ ایک ہندوستان میں یا کسی کے خلاف آپ کو سازش کریں، لیکن آپ اپنے مذہب کے اوپر قائم رہیں، اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، دوسرے عقیدے کو نہ چھیڑیں، اپنی مذہبی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں، اور آپس میں اتحاد رکھیں. اور یہ اس قسم کے جو شیعہ سنی اور یہ جو اس قسم کی جو مطلب اختلافات ساری دنیا کے اندر پیدا کی جا رہے ہیں، جس کی مثال پاکستان میں آپ کو اکثر ملتی ہے، اور ابھی جو میں نے اسٹارٹنگ میں کہی تھی، ان تمام چیزوں سے آپ دور رہیں. تو یہ آج کا میرا پیغام تھا ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں آج سب سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.